بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کل جو آپ کو درخواست کا طریقہ سمجھایا گیا تھا، یقیناً آپ نے اس طریقہ کو سمجھ کر جو ہدایات آپ کو دی گئی تھیں، ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو عنوانات پر درخواست لکھنے کے لیے آپ کو کہا گیا تھا، آپ نے درخواستیں لکھ لی ہوں گی۔ بیٹا آج ہم آب زمزم کے عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اظہار مطالب یعنی اپنے مطلب کو بیان کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کو تقریر کہتی ہیں، دوسرا طریقہ کو تحریر کہتی ہیں۔ تقریر کا تعلق زبان سے ہے اور تحریر کا تعلق قلم سے ہے۔ دونوں صورتوں میں بیان کا مربوط ہونا ضروری ہے، یعنی اگر زبان سے تقریر ہو تو جملوں کا، پیراگراف کا آپس میں ربط قائم ہو، اگر تحریری شکل میں ہو تو یہاں پر بھی پیراگراف کا، جملوں کا آپس میں ربط قائم ہو۔ اگر ربط قائم ہوگا تو یہ تعریف کے لائق آپ کی تقریر، آپ کی تحریر، اور اگر ربط قائم نہیں ہوگا تو یہ نفرت کے لائق یعنی سزا کا مستحق ہوگا یقیناً۔ تو بیٹا مضمون لکھنے کے لیے تو مضمون کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ادبی، اخلاقی، معاشرتی، سیاسی، سائنسی، تاریخی، جغرافیائی۔ تو یہ مضمون کی اقسام ہیں، یہ مضمون کی اقسام۔ تو لہٰذا آج ہم جو مضمون لکھیں گے آب زمزم، تو بیٹا اس کے لیے چند ہدایات کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، مضمون لکھنے کے لیے بیان کا مربوط ہونا۔ نمبر 2، مواد آپ کے پاس زیادہ ہو اور ترتیب مؤثر ہو۔ نمبر 3، تمہید بہترین ہو۔ نمبر 4، مضمون کی زبان یعنی مضمون کے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے روزمرہ محاورات کی چاشنی سے مزین ہو۔ مضمون کو لکھتے وقت نہایت صاف ستھرا خوشخط کر کے لکھیے تاکہ قاری کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 6، مضمون کو مختلف پیراگراف میں تقسیم کر کے لکھیں۔ مضمون مکمل کرنے کے بعد اسے ایک مرتبہ ضرور پڑھیں تاکہ جو الفاظ رہ گئے آپ انہیں لکھ سکیں اور املا کے اغلاط بھی درست کر سکیں۔ مضمون کا خاکہ، جیسا بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، خاکہ ضرور بنائیں، اور مضمون لکھتے وقت کوئی غیر ضروری بات نہ لکھیں اور کوئی بھی بات دوبارہ نہ لکھی جائے، اور مضمون لکھتے وقت آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال اور پرتکلف انداز اختیار نہ کیا جائے۔ بیٹا یہ تھی مضمون کے لیے ہدایات۔ اب آئیں ہم مضمون کے خاکے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ مضمون کو لکھنے سے قبل اگر کوئی شعر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ لکھ لیں تاکہ اس سے آغاز بہتر ہو سکے۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر۔ بیٹا پہلا شعر آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی اگر آپ کو لکھنا چاہیں۔ یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے، کہ چشمہ جس کا نام زمزم ہے جاری اسی دن سے، کہ چشمہ جس کا نام زمزم ہے جاری اس دن سے۔ تو بیٹا پہلا اہم نقطہ، مکہ کا تاریخی پس منظر۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے
جہاں آج مکہ مکرمہ کا متبارک یعنی برکت والا شہر آباد ہے، وہاں ریت اور سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا، دور دور تک کسی جاندار کا گمان تک نہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنی ننھے چند روزہ بچے کو یہاں لے کر آئیں، یعنی وہ مقام جو سڑی ہوئی پہاڑیوں کے سوا وہاں کچھ نہیں نظر آتا تھا، حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو اس ویران جگہ پر چھوڑا۔ تو ماں اپنے معصوم بچے کو ایک پہاڑ کی پناہ میں بیٹھ گئی، دھوپ کی شدت بڑھتی گئی، زمین تپی، تو ماں بچے کے ہونٹ سوکھے، پھر زبان خشک ہوئی، اب بچہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ جب بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو حضرت اماں ہاجرہ کو ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا آسمان کو دور پایا، نیچے دیکھا تو زمین کو تنور پایا، پانی پانی، اماں ہاجرہ پانی پانی، ایک گھونٹ ایک قطرہ، اماں ہاجرہ پکاری پانی پانی، ایک گھونٹ مل جائے، ایک قطرہ مل جائے، میرے لیے نہیں، اماں ہاجرہ فرما رہی میرے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، شیر خوار اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خدا اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس ریگستان میں آگ کو گلستان بنانے والے حضرت حضرت اللہ سے مخاطب ہیں، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا، میرے ننھے کو ایک پانی کا قطرہ عطا فرما۔ بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، تو ذرا دیر کو بچے کی سانس کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر وہی خشکی رگیں خون تک خشک کر دیتی، آخر بچے کی حالت بگڑتی گئی، ماں دیکھ نہ سکی، اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں ماں مروہ پہاڑی پر چڑھی، بے چینی کی حالت میں دائیں بائیں دیکھا، پانی تو کجا، پانی کا نشان تک نظر نہ آیا، پھر صفا پہاڑی کی طرف بھاگی، ساتھ ساتھ بھاگتی جاتی اور بچے کی طرف دیکھتی جاتی کہ کوئی چیرنے پھاڑنے والا درندہ میرے شیر خوار بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب ماں کی بے تابی کی انتہا نہ رہی، ہر طرف مایوسی کے سائے پھیلے ہوئے تھے، کبھی بچے کو کبھی آسمان کو دیکھتی مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی طرح پہاڑیوں پر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، جب 6 چکر مکمل ہوئے، 7ویں چکر میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی اور واپس آئی تو دیکھا بچے نے بے تابی سے جہاں ایڑیاں ماری، جہاں بے چینی کی حالت میں بچہ تڑپ رہا تھا، بے چینی کی حالت میں ایڑیاں زمین پر ماری اور رگڑی تھی، وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، یعنی پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ جب حضرت اماں ہاجرہ نے دیکھا تو اماں ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا، خود پیا اور فرمایا کہ زمزم، یعنی یہ پانی ٹھہر جا، اسی سے چشمے کا نام بھی زمزم ہوا، اور چشمے کا مقدس پانی زمزم کہلایا۔ زمزم کی فضیلت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا
سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، جو پانی کا پانی کھانے کا کھانا اور بیماری کی دعا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آب زمزم پیتے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اور یہ بھی آتا ہے زمزم پینے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ زمزم پینے کی سنتیں: زمزم کھڑے ہو کر قبلہ رخ پینا چاہیے۔ زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور آخر میں الحمدللہ کہی جائے۔ زمزم کو پیٹ بھر کر پینا چاہیے، کیونکہ یہ مومن کی علامت اور نفاق کا علاج ہے۔ یہ تو اس کا فائدہ ہو گیا۔ زمزم کا پانی چہرے پر ملنا اور سر پر ڈالنا یہ بھی سنت ہے۔ زمزم کا پانی چہرے پر ڈالنا اور سر پر ڈالنا بھی سنت ہے۔ زمزم اور سائنس، یعنی سائنسی ماہرین زمزم کے پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آب زمزم جیسا پانی ممکن نہیں، آب زمزم جیسا پانی ممکن نہیں۔ آب زمزم ایک قطرہ عام پانی کے ہزار قطروں میں ملائیں تو زمزم کی خصوصیت آ جاتی ہے۔ یہ سائنسی ماہرین بتاتے ہیں کہ زمزم کا ایک قطرہ عام پانی کے ہزار قطروں میں ملائیں تو زمزم کی خصوصیت آ جاتی ہے۔ تو آخری اہم نقطہ چشمے کے گرد آباد ہونا، یعنی پانی بڑے زور میں نکلتا رہا، بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، صحرائی بدو آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ بیٹا یہ تھا آب زمزم کا خاکہ اور اس کے ساتھ تفہیم۔ بیٹا باپ اس نے اسی طریقے سے یہ خاکہ لکھنا ہے اور 3 صفحوں پر مشتمل آپ آب زمزم کے عنوان پر مضمون لکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔